بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مصائب میں جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ حق تعالی ہی کو معلوم ہیں۔ اگر بندے کو معلوم ہو مصائب میں جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ حق تعالی ہی کو معلوم ہے، اگر بندے کو معلوم ہو جائیں تو وہ مصائب کی تمنائیں کریں اور دعائیں کریں۔ جب اس میں حکمت ہو تو ہر مصیبت میں یہ استحضار کرے، یعنی سوچا کرے کہ ان میں میرے لیے یہ حکمت ہے۔ حق تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے تو ان کے کسی تصرف اور فیصلے میں کسی سوال کا وسوسہ ہی نہ ہوگا۔ اب یہ بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق پیدا ہو۔ اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، اور یہی ایک ذریعہ ہے تعلق مع اللہ کا، اور یہ تعلق مع اللہ ہی ہے اس وساوس و پریشانی کے سلسلے کو منقطع کر سکتا ہے۔ یعنی جب آدمی دنیا میں ہے تو مصیبتیں تو آئیں گی ہی، مصیبتوں سے نجات تو جنت میں جا کے ہے۔ جس جگہ راحت ہی راحت ہے اس کو جنت کہتے ہیں، اور جس جگہ مصیبت ہی مصیبت ہے اس کو جہنم کہتے ہیں، اور جس جگہ کبھی یہ کبھی وہ اس کو دنیا کہتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا میں ہیں تو مصیبتیں بھی آئیں گی۔ مصیبت کہتے ہیں اپنے لیے جو چیز، جو حالت ناپسندیدہ ہو، ناگوار ہو، اس کو مصیبت کہتے ہیں۔ تو مصیبتیں تو اس دنیا میں آنا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، مگر کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ لیکن جو مصیبتیں آتی ہیں اس میں مصیبت بھیجنے والے کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحت ہیں۔ چونکہ مصیبت کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نعمت و راحت کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مصائب کا فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی نامناسب نہیں ہوتا۔ ہر مومن کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کا ہر کام اچھا ہے۔ جو خراب کام کرے وہ تو عیب والا ہے، اور آپ ہر دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو نامناسب فیصلے کرنا بھی عیب ہے، لہذا اس عیب سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے تو اب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، بہتر کرتا ہے۔ لہذا جو باتیں دیکھنے میں ہم لوگوں کو نامناسب محسوس ہوئی کہ صاحب ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا، ایسا کیوں ہوا، اس سے تو تکلیف پہنچی، اگر ایسا نہ ہوتا ایسا ہوتا تو ہم تکلیف سے محفوظ ہوتے، تو یہ سب جو وساوس ہیں، یہ وساوس یعنی وہ خیالات جو دل پہ گزرتے ہیں بندے۔ اب دل میں یہ سب باتیں گزر رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا، ایسا ہوتا تو یہ تھا۔ تو اگر اس کا ایمان و یقین ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ حسن ظن رکھتا ہے، بدگمان نہیں ہے، اور حسن ظن ہی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ یہی سوچے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، جو بھی ہو ہماری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، باقی اتنا تو طے ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں نہیں ہوا، اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ جب اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے تو یہ بھی طے ہے کہ اللہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بھائی ایک بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جو ہوا ہے وہ بہتر ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، یہ نتیجہ نکلا۔ تو بس
یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ اگر آدمی ایسے سوچے تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی سہنا آسان ہو جائے گا۔ اب طبیعت اپنی جگہ ہے، طبیعت کو چھوڑو، طبیعت مشکل سے سہے گی یا آسانی سے سہے گی، مگر طبیعت کو ناگوار ہونے پر مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ مواخذہ تو یہ ہے اس پر ہوگا کہ وہ اپنے اختیار سے بھی اس کو غلط سمجھے، اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ تو اس واسطے مصائب میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے بس۔ اب نامعلوم ہونے کی بھی ایک حکمت حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بھی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اگر مصیبتوں میں کیا حکمتیں ہیں بندوں کو معلوم ہو جائے تو پھر بندے دعاؤں میں اللہ سے مصیبتیں مانگنے لگیں گے، اور مصیبتیں مانگنا اچھی بات نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ مصیبت آ جائے تو راضی رہنا چاہیے، مانگ کے لینا تو پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندوں کو حکمتیں نہ بتائی جائیں، بس یہ کہا جائے کہ مصیبت پر اللہ کے واسطے صبر کر لیا کرو، بس یہ بتا دیا جائے، اور اس کی جو حکمتیں ہیں وہ مرنے کے بعد معلوم ہو جائیں گی اور مل جائیں گی۔ اس لیے دنیا میں حکمتیں بھی نہیں بتائی گئیں، باقی اتنا بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے، اتنا بتا دیا گیا۔ فرمائیں کہ نفس بری بلا ہے، اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے کہ جس قدر انسان ریاضات، مجاہدات، عبادات میں مشغول ہوتا ہے، اسی قدر اس نفس کے اندر بھی ادراک کی ایک لطافت پیدا ہوتی رہتی ہے، اور اس لطافت سے اس کے قید بھی نہایت لطیف صورت میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کا علاج بجز قوت اور ہمت کے کچھ نہیں۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور نفس و شیطان کے مقاصد سے بچنے کے لیے مجاہدات کرتا ہے۔ مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس پر بوجھ ڈالنے کو اور اس کی چاہت کے خلاف کرنے کو، یعنی اس سے برداشت کروانا، اس چیز کو جو نہیں کرنا چاہ رہا برداشت کرانا، چاہے اس باطن چاہے نفیاً۔ اس باطن کا مطلب یہ ہے کہ کرنے کے کام کا بوجھ برداشت کروانا، نفیاً کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرنے کے کام کا بوجھ برداشت کروانا۔ بہرحال نفس سے اس کی چاہت کے خلاف بوجھ برداشت کروانا، تحمل کرانا، اس سے وہ جو نہیں چاہ رہا ہے اس کا تحمل کرانا، یہ مجاہدہ ہے۔ اور جہد کی حقیقت ہے اپنے اندر کی تمام تر طاقت کا استعمال کرنا، نفس کو اس کے ناجائز مطالبات سے روکنے کے لیے آپ کو اللہ نے جتنی قوت عطا فرمائی ہے اس پوری قوت کا استعمال کرنا، یہ مجاہدہ ہے۔ اور جب مجاہدہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ نفس تو مغلوب ہوگا، اس کو ہم دبائیں گے اور اس کی بات نہ ماننے میں کامیاب ہوں گے، تو ہمارے اندر ایک لطافت پیدا ہوگی، ہماری روح میں ایک لطافت پیدا ہوگی۔ لطافت کے معنی ہے نزاکت اور پاکیزگی کا پیدا ہونا۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی تو حضرت فرما رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ نفس کی قوت بھی بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ نفس کی طاقت بھی بڑھے گی، اس لیے وہ بہت ہی لطیف اور خفیف، مخفی، چھپے ہوئے انداز سے حملے کرتا رہے گا، وہ آسانی سے مجاہد کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو مجاہدہ کر رہا ہے، جو سلوک طے کر رہا ہے، اس کو اب آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اس کے قید مخفی اور لطیف ہو گئے۔ جیسے جیسے ہم مجاہدہ کرتے جاتے اپنے نفس میں پاکیزی آتی جا رہی ہے،
روح میں لطافت آتی جا رہی ہے تو نفس بھی ہوشیار ہوتے جا رہا اس کے ساتھ ساتھ، اور اس کی چالاکیوں کی شکلیں بدلتی جا رہی ہیں، اس کا مکر دوسری صورتوں میں سامنے آنے لگتا ہے اور اس کو بظاہر سالک سمجھ نہیں پاتا اور مار کھا جاتا ہے اس سے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ نفس بھی بڑی بری بلا ہے، اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے کہ جس قدر انسان ریاضات، مجاہدات، عبادات میں مشغول ہوتا ہے، اسی قدر اس نفس کے اندر بھی ادراک کی ایک لطافت پیدا ہوتی رہتی ہے، اور اس لطافت سے اس کے قید یعنی اس کی شرارتیں بھی نہایت لطیف صورت میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کا علاج بجز قوت اور ہمت کے کچھ نہیں، یعنی مقابلے کی ہمت بڑھاتے رہنا اور مقابلہ نفس کا کرتے رہنا۔ اس لیے یہ تو حضرت حکیم الامت کے ملفوظات ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر اصلاحی کلام حضرت ہی کے ملفوظات ہیں، اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ بھروسہ نہیں نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے، فرشتہ بھی یہ اگر ہو جائے اس سے بدگماں رہنا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اب قابو میں آ گیا ہے، اب قابو میں آ گیا ہے، کچھ قابو میں نہیں آتا ہے، وہ دوسری شکلیں شروع کرتا ہے، دوسرے رستے بنانا شروع کرتا ہے کہ صاحب یہ آدمی اب میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو کیسے پکڑوں۔ دیکھو دشمن سے لڑائی ہوتی رہتی ہے تو آخری وقت تک باوجود ہارنے کے قریب ہونے کے بھی بچنے کی کوشش برابر کرتا ہے، چاہے وہ آخری مرحلے میں ہو، پھر بھی سامنے والے ہی کو ہرانا ہے، یہ کر کے دیکھ لو، یہ کر کے دیکھ لو کیسے ہرا دوں، بس اس کی کوشش اخیر وقت تک کرتا ہے۔ یہی نفس کا حال ہے کہ مجاہدات کی وجہ سے ہار تو رہا ہے، لیکن ہارتے وقت اور زیادہ کوشش کرے گا کہ شاید اس پینترے سے میں جیت جاؤں، اس کی کوشش کرے گا۔ تو جہاں نفس خوشی ہو رہی ہے تو خوشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فکر بڑھ جانی چاہیے کہ صاحب جہاں میں جیت گیا وہاں اس کا غصہ اور بڑھ گیا ہے۔ جب غصہ بڑھ گیا ہے تو کوئی صورت نکالے گا انتقام لینے کی، کوئی صورت نکالے گا بدلہ لینے کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دشمن کمزور ہو تو غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کمزور دشمن بھی موقع دیکھ کر غافل پر حملہ آور ہو جاتا ہے، کوئی موقع دیکھتا ہے۔ ایک غریب آدمی تھا اور بھیک ویک مانگتا پھرتا رہتا تھا، تو ایک مغرور متکبر آدمی سے اس کا کچھ جھگڑا ہو گیا، تو اس نے اس کو ایک پتھر پھینک کے مارا۔ اب یہ بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ مغرور متکبر محلے کا دادا تھا، اس کو کیا بول سکتا تھا، کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا، لیکن اس نے وہ پتھر اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈال دیا اور چلا گیا خاموش، کچھ نہیں بولا کسی۔ کافی عرصے کے بعد ایک دن اسے پتہ چلا کہ محلے کا دادا جو ہے پھسل کے کنویں میں گرا ہے۔ تب یہ کنویں کے پاس گیا اور جھولی میں سے پتھر نکال کے اس کو مارا۔ تو دیکھو کتنے دن اسے انتظار کرنا پڑا، مگر انتقام کی آگ برابر اس کے دل میں رہی کہ کبھی تو وہ بھی کمزور ہوگا، تب لے لیں گے بدلہ۔ تو یہ نفس کا بھی یہی حال ہے کہ ابھی تو ہمارے مجاہدے سے، تیقظ و بیداری سے، مسلسل نگرانی سے کچھ کر نہیں پا رہا ہے، اپنی جگہ پر مسل کے رہ جا رہا ہے۔ اور اگر ہم ذرا سا کبھی سمجھ گئے کہ صاحب ہماری تو ہو گئی جیت، تو اس دن وہ نکال کے پتھر جھولی میں سے مارے گا اور سر پھوڑے گا۔ اس لیے یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ اس سے کبھی امید مت رکھو کہ کبھی اچھا بھی ہو جاتا ہے نفس، اب اچھا ہونے کی امید مت رکھو اس سے۔ فرشتہ بھی یہ اگر ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔
اس سے بدگمانی رہنا چاہیے، اس سے کبھی حسن ظن مت کرو۔ شیطان تو لاحول سے بھاگ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، مگر یہ ظالم بجز مقابلے کے، اور وہ بھی جو ہمت اور قوت سے ہو، قبضے میں نہیں آتا، یعنی نفس۔ شیطان تو خیر کمزور ہے، بھاگتا ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ جو ہیں عرف میں ہر بری چیز کو شیطان سے منسوب کر دیتے ہیں، تو وہ اکیلا ہی رہ گیا ہمارا دشمن، یعنی جو ہوا تو نفس پہ شیطان پہ ڈالو، جو ہوا تو شیطان پہ ڈالو۔ تو ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ جو بھی ہم کو بھٹکانے والا ہے وہ شیطان ہی ہے۔ دو ہیں تو دوسرے کی طرف سے، نفس کی طرف سے ذہن ہٹ گیا، یہ بھی نفس کی قید، اس کا مکر ہے کہ وہ اپنا حصے کا بھی شیطان پہ ڈلوا کے خود سیف ہو گیا کہ بھئی میری طرف توجہ نہ کریے، لہذا خود محفوظ ہو گیا۔ حالانکہ بڑا خطرناک دشمن تو یہی ہے، شیطان بڑا خطرناک دشمن نہیں۔ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نبی نے کہا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، محقق ہیں، فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وقت کا پیغمبر کہہ رہا ہے ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیسے اس سے غافل ہو سکتے ہیں؟ اور شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا قید تو بہت کمزور ہے۔ لیکن نفس کے بارے میں کہا کہ اعداء عدوک نفس کا التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تیرے ہی اندر ہے، دو پہلوؤں کے درمیان، یہ بڑا دشمن ہے۔ شیطان اتنا بڑا دشمن نہیں، وہ خارجی حملہ آور ہے، خارجی حملے والے کو مقابلے سے روکا جا سکتا ہے، داخلی فساد سے بچنا بہت مشکل۔ کسی ملک میں سے پڑوسی ملک حملہ کر دے تو وہ مقابلہ آسان ہے، لیکن کسی ملک میں رعایا بغاوت کر دے تو پھر مشکل ہے ان سے مقابلہ کرنا، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے شیطان کا جو حملہ ہے، شیطان کا حملہ خارجی حملہ ہے، اس لیے ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور جو نفس کا حملہ ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، بہت خطرناک، پورا فساد مچا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے ان النفس لامارۃ بالسوء ہے۔ شیطان تو لا حول یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، مگر یہ ظالم نفس بجز مقابلے کے، اور مقابلہ بھی معمولی نہیں، جو ہمت اور قوت کے ساتھ کیا گیا ہو، اس کے بغیر قبضے میں نہیں آتا۔ اور ایک چیز سے تو یہ بالخاصہ بہت جلد پھول کر گدھا بن جاتا ہے، وہ یہ کہ جب اس کی مدح کی جاتی۔ یہ نفس کی خصوصیت کہہ رہے ہیں، بالخاصہ مطلب اس کی خصوصیت ہے یہ کیا کہ اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ پھول کر گدھا بن جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے اس مدح سے بچنے کی خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ کوشش کی، کبھی نفس کی تعریف نہ کی جائے، اس سے بچنے کی کوشش کی۔ مدح سے اس میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے، یہ فرعون بن جاتا ہے نفس۔ مولانا رومی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نفس از بس مدحہا فرعون شد، کن ذلیل النفس ہونا لا تصد۔ جس طرح تقوی شرط برکت ہے شیخ کے لیے، اسی طرح اور بھی بعض چیزیں اسی برکت کی شرط ہیں۔
مثلاً شیخ کا کوئی وقت خلوت کا معمول نہ ہو تو اس کی تعلیم میں برکت نہ ہو۔ جس طرح تقویٰ شرط برکت ہے شیخ کے لیے، اسی طرح اور بھی بعض چیزیں اسی برکت کی شرط ہیں۔ مثلاً شیخ کا کوئی وقت خلوت کا معمول نہ ہو تو اس کی تعلیم میں برکت نہ ہوگی، یعنی جو دوسروں کی تربیت کر رہا ہے اس کا کچھ وقت تنہا اللہ کے ساتھ بھی گزرنا چاہیے، اکیلے میں بس اللہ کے ساتھ رجوع ہو اور اللہ کی جانب متوجہ ہو۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ تبتل سے پہلے ان لک فی النہار سبحا طویلا فرمایا، یعنی دن میں کام زیادہ رہتا ہے اور اس وجہ سے ذکر و تبتل کے لیے فراغت نہیں ہو پاتی، اس لیے شب کا وقت اس کے واسطے تجویز کیا گیا۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ برکت تعلیم کے لیے ضرورت ہے نور کی، یعنی جو سکھا رہے ہیں ہم، جو تربیت دے رہے ہیں، اس میں کامیابی حاصل ہونے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور پیدا ہوتا ہے ذکر کامل سے، اور ذکر کامل کے لیے ضرورت ہے خلوت کی۔ چلتے پھرتے ذکر کرتا ہے آدمی، یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، ذکر اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک ذکر ہونا چاہیے آدمی کا تھوڑا سا یکسوئی و فراغت کے ساتھ، اسی کام کے لیے بیٹھ کر ذکر کرنا، کوئی دوسرا مقصد نہیں، اسی کام کے لیے بیٹھے اور ذکر ہی کی نیت کرے، اور ذکر ہی کرے اللہ کا، دھیان دے کر توجہ کے ساتھ، یہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی ذکر کی مجلس آپ کے معمولات میں شامل ہے فجر کی نماز کے بعد، کہ طالب علم ایک گنا طالب علم ہے اور ایک گنا عالم ہے۔ جب اوپر کی جماعتوں میں چلا جاتا ہے تو بہت حد تک عالم بن چکا ہے، اب کچھ اور بننا باقی، کسی کو 1 سال باقی، کسی کو 2 سال باقی، کسی کو 3 سال باقی۔ تو اگر یہیں سے تعلق مع اللہ کی کوشش نہیں کریں گے تو بعد میں پھر موقع نہیں ملے گا۔ یہیں سے عادت ڈال لی جائے اور ذکر کی پابندی، تھوڑا وقت خلوت اللہ ہی کے ساتھ بس۔ خلوت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اکیلے ہی ہو، خلوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ ہو، کسی اور چیز کے ساتھ ہو۔ اس لیے اوپر کی جماعتوں کے طالب علموں کے لیے خانقاہ میں روزانہ جا کر ذکر کرنا لوازم معمولات میں سے ہے، اپنے دل کے شوق سے، اپنی فکر سے کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی بندگی شوق سے کی جاتی ہے اسی میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ میں تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں، اور فتویٰ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنا فرض عین ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ فرض عین ہے، اس لیے کہ ایمان کی سلامتی کا جو ذریعہ ہوگا اس کے فرض عین ہونے میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تجربے سے معلوم ہوا کہ آج کل ایمان کی سلامتی کا ذریعہ صرف اہل اللہ کی صحبت ہی ہے۔ اس تعلق کے بعد بفضلہ تعالی کوئی جادو نفس و شیطان کا اثر نہیں کرتا۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ اصلاح اور تربیت کا بڑا محتم بالشان کام ہے، اسی کو حضرت والا نے انجام فرمایا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں، یہ محتم بالشان اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اور جگہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے تو یہ بات ہے کہ میں علماء کی منصبی خدمات کو بنسبت صوفیہ کی خدمت کے زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔ علماء شاعر کے خادم ہیں، اس لیے میں ہمیشہ صوفیہ سے علماء ہی کو افضل سمجھتا ہوں اور ان کی ہی خدمت کو اعلیٰ خدمت سمجھتا ہوں۔
صوفیہ کی خدمت کی حقیقت علماء کی خدمت کے سامنے یہ ہے کہ جیسے وضو میں کسی شخص نے بجائے 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے 2 مرتبہ ڈالا، کسی صوفی نے پہنچ کر 1 مرتبہ اور ڈلوا دیا، 3 مرتبہ ہو گیا، یعنی صوفیہ اعمال کی تکمیل کراتے ہیں، باقی اصل خدمت علماء ہی کی ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے لکھا تھا کہ مجھ کو اول محبت محدثین سے ہے، دوسرے درجے میں فقہاء سے، تیسرے درجے میں صوفیہ سے۔ تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ مجھ کو پہلے درجے میں صوفیہ سے ہے، دوسرے درجے میں فقہاء سے اور تیسرے درجے میں محدثین سے۔ یہ اپنا اپنا ذوق ہے، مگر یہ ترتیب محبت میں ہے، اور عظمت و جلالت میں صوفیہ کا درجہ سب کے بعد ہے۔ ایک صاحب نے ایک راجا کے مسلمان ہونے کا ذکر حضرت والا سے ایسے طریق سے کیا کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کا مسلمان ہونا باعث فخر ہے۔ حضرت والا نے سن کر فرمایا کہ اگر 7 اقلیم یعنی پوری دنیا کا بادشاہ مسلمان ہو جاوے تو اس پر بھی ہرگز مسلمانوں کو فخر نہیں کرنا چاہیے، خواہ مخواہ اس کا دماغ خراب کرنا ہے۔ فرمایا کہ کسی شیخ کی صحبت سے نفع تو ہوتا ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ انہی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نفع کا مدار نیت پر ہے، حتیٰ کہ شعائر اسلام تک تو بدون نیت کے ہوتے نہیں، یعنی نماز روزہ تک بغیر نیت کے نہیں قبول ہوتا، تو اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نماز بدون نیت کے نہیں ہو سکتی، روزہ بدون نیت کے نہیں ہو سکتا، غرض نیت اعظم شرائط میں سے ہے نفع کے لیے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ شیخ سے استفادے میں بھی نیت کرے، جب تک نیت نہ ہو نفع نہ ہوگا، پھر انشاءاللہ نفع ہوگا ہی۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس راہ کی ساری کوششوں اور جد و جہد سے جو حاصل ہے وہ یہ کہ اخلاق حمیدہ میں رسوخ کامل ہو جائے، یعنی ایسی پختگی آ جائے کہ اچھے اخلاق اور کام آسانی سے انجام پانے لگیں، اور اخلاق رذیلہ کا امالہ ہو جائے، یعنی غصہ وغیرہ کا غلط جگہ پر ظہور نہ ہو، صرف صحیح جگہ پر ہو۔ ازالہ یعنی ان کا بالکلیہ ختم کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ رذائل اپنی ذات کے اعتبار سے سب مذموم نہیں ہیں، جیسے بخل ہے، بغض ہے، شہوت ہے، عداوت وغیرہ وغیرہ، اپنی ذات کے اعتبار سے سب محمود ہیں، لیکن حدود سے گزر کر جب غیر محل میں ان کا استعمال ہوتا ہے اس وقت مذموم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے دشمنوں سے کسی کو بغض نہیں ہوگا تو پھر وہ جہاد کیسے کرے گا؟ پھر وہ ان سے اپنے آپ کو بچائے گا کیسے؟ تو فی نفسی ہی بری چیز نہیں، بغض تو ہے، کہیں کام آنے کی چیز ہے، لیکن آدمی اس کا استعمال دوسری جگہ کر رہا ہے، مسلمانوں سے بغض رکھ رہا، رشتہ داروں سے بغض رکھ رہا، تو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ اس لیے جو صفات اللہ نے بندے کے اندر رکھی ہیں ان کا ازالہ ہو نہیں سکتا، امالہ ہو سکتا ہے۔ ازالے کا مطلب ہے ختم ہو جانا، اور امالے کا مطلب ہے رخ بدل دینا، تو اس کا رخ بدل جائے گا۔ نفس سے بغض رکھو، شیطان سے بغض رکھو، اس کا رخ بدل دو بس، لیکن جہاں بغض رکھنا ہے وہیں پر رکھو، جہاں نہیں رکھنا ہے وہاں پر نہیں رکھو، تو رخ بدلنا پڑے گا۔ اور اگر بغض ہی ختم ہو جائے تو جہاں ضرورت ہے پھر وہاں بغض نہیں ہوگا تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ تو ایمان ہے، ایمان کی مضبوط کڑی ہے، وہی نہیں تو پھر کیسے ایمان کامل ہوگا؟ اسی طریقے سے بخل ہے، بخل اگرچہ کہ اس کی مذمت وارد ہوئی ہے لیکن کبھی اس کی ضرورت بھی پڑتی، تو اگر کسی آدمی کی طبیعت میں سرے سے بخل ہی نہ ہو تو پھر وہ مسرف ہو جائے گا،
اور مصرف کنگال ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، تو ایک مذہب ایک چیز ہے اپنی ذات میں بری نہیں ہے، اس کا غلط استعمال برا تھا تو غلط استعمال کیا۔ تو یہ جو رذائل ہیں ان کا امالہ ہو جائے کسی کی نگرانی میں اور کسی کی تربیت میں، کیونکہ خود سے آدمی کر نہیں پائے گا اس میں۔ عادت اللہ یہی ہے کہ بغیر کسی سے تربیت کرائے ہوئے تربیت نہیں ہوتی آدمی ایسا۔ بہت سے لوگ اللہ بچائے کہ بعض ظاہری احوال سے مطمئن ہو جاتے ہیں، بعض ظاہری احوال اچھے ہوتے ہیں اور وہ بھی کافی محنت سے پیدا ہوتے ہیں، تو اب اس سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ جہاں اطمینان ہوا بس وہیں سے آدمی کا زوال شروع ہوتا ہے۔ یہ اطمینان نہ ہو کبھی انسان۔ ایک صاحب کا خط آیا، اس میں انہوں نے اپنا حال لکھا کہ میری یہ حالت ہے کہ جب میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چوری ووری ہو گئی یا کوئی اور بھی نقصان ہو گیا، میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کی وجہ سے میرے دل میں ایک فکر سی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے قلق اور صدمہ ہوتا ہے کہ دنیا کے نقصان کی وجہ سے فکر کیوں ہوئی، یعنی ایک فکر تو ہو جاتی وہ حال ہے، اور اس کے بعد دینی حال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے اندر، دنیا کے نقصان کا اتنا اثر کیوں ہوا مجھے، یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حالت کا علاج فرمایا جائے تاکہ احقر کے اندر سے یہ بات دفع ہو جائے اور مجھ کو دنیا کے نقصان سے کچھ رنج نہ ہوا کرے، ایسی کیفیت ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب لکھا ہے کہ دنیا کے نقصان سے جو فکر ہو جاتی ہے اس فکر کا دفع ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس فکر کے باقی رہنے کے باوجود صبر و رضا سے کام لینا یہ کمال ہے۔ لہذا صرف اس کا خیال رکھو کہ کوئی بات صبر اور رضا کے خلاف نہ ہو، باقی اس کی فکر میں نہ پڑو کہ دنیاوی نقصان سے رنج کیوں ہوتا ہے۔ اب جب آدمی اپنے احوال کی تحقیق نہیں کرتا تو اسی قسم کے مسائل میں الجھ کر پریشان ہو جاتا ہے، یا تو ہمت ہار کے راستہ چھوڑ دیتا ہے یا پھر کسی غلط فہمی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ ہر حالت کی من و عن اطلاع کرتے رہتے تھے ان لوگوں کی رہنمائی بھی ہوتی رہتی تھی۔ بظاہر ان کو جو تشویش تھی وہ بڑے دین کی علامت سمجھ میں آ رہی ہے کہ صاحب دنیا کے نقصانات پر دل اتنا رنجیدہ کیوں ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان کمزور ہے، تعلق مع اللہ میں کمی ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو پھر کیا فائدہ، اتنے برسوں سے میں سلوک طے کر رہا ہوں پھر وہی بات جیسی کی ویسی۔ اب وساوس میں اور وساوس کے ہجوم میں وہ گھر جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ خود ہی کوئی تجویز بنا لی، خود ہی کوئی رستہ علاج کر لیا تو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ جب اپنی حالت من و عن بتا دی تو حضرت نے بہت آسان رستہ بتا دیا کہ بھائی آپ چاہ رہے ہو کہ رنج نہ ہو، رنج ہونے کا علاج کراؤں، آپ یہ چاہ رہے ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رنج ہونے کے باوجود راضی رہنا، اس پر عمل کر لو کہ راضی رہو اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو چیز انہوں نے چاہی تھی وہ عام طور سے ہو بھی نہیں پاتی، کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے عاجلہ کی چاہت رکھی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی جو نعمتیں ہیں اگرچہ فانی ہیں اور غیر اختیاری ہیں مگر ان کی محبت اللہ نے رکھی ہے، اس لیے اب یہ علاج کراؤ کہ صاحب رنج ہی نہ ہو، تو علاج بھی کیسے ہوگا اس کا؟ تو علاج تو نہیں، حل ہے۔ اور حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ
رنج ہونے دو، ہوتا ہے تو فطری چیز ہے، اس کے طرف زیادہ توجہ نہ دو، اس پر نظر رکھو کہ اس رنج کے باوجود بے صبری تو نہیں ہو رہی اور اللہ سے ناراضگی تو نہیں ہو رہی۔ یہ محفوظ رکھنے کی چیز ہے، یہاں نظر رکھنے کی ضرورت، اس پہ نظر رکھ لو، بس اس کا تو کچھ پکڑ نہیں ہوگی اور اس سے کام بن جائے گا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ مشکل مواقع پر رہنمائی کرنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، ایسے کرتے 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 ان کے طبیعت میں شریعت راسخ ہو جاتی تھی اور دین پہ چلنا، ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دینا، اس پر ہمت بن جاتی تھی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، مشکل تو اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ مشکل سہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ سلوک طے کرتے کرتے، اسی طرح اپنی تربیت کرتے کرتے، اب جو بات ان کو کھٹک رہی تھی وہ بڑی مصیبت تھی، جب اس کا حل بتا دیا گیا تو آسانی سے یہ رستے کا روڑا ہٹ گیا اور آدمی آگے بڑھ گیا، نہیں تو اسی میں اٹک کے رہ جا۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام طور سے آدمی، بالخصوص جو عالم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے کو کیا نہیں معلوم ہے اور اس سے بڑھ کے اور کیا بولیں گے شیخ، یہی تو بولیں گے نا، یہی تو کریں گے نا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ یہ ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں معلوم ہے وہی انہوں نے بھی بتایا، لیکن جو ہمیں معلوم ہے اس پر عمل کرنے کی طلب نہیں ہوتی، اور جب آدمی کسی اور کے سامنے پیش کرتا ہے تو طلب کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ طلب کی برکت سے وہی بات جو معلوم تھی وہی بات انہوں نے بھی بتائی، لیکن اپنے معلوم پر عمل مشکل تھا، ان کے بتانے پر آسان ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک برکت رکھی، یہ برکت کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کو اسی جہل میں شیطان مبتلا کر کے رکھتا ہے کہ بھائی کیا یہ بات ہم کو نہیں معلوم ہے کیا، یہ بات کا ہم کو پتہ نہیں ہے کیا، ہم خود نہیں بچ سکتے ہیں کیا، کسی کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ بچ بھی نہیں رہا ہے، کامیاب بھی نہیں ہو رہا ہے اس میں، لیکن پھر بھی یہی تعویل کرتا رہتا ہے، اسی کے اندر مبتلا رہتا ہے آدمی۔ تو پہلے زمانے میں اسی جیسے ایک ملفوظ میں حضرت نے فرمایا کہ نیت بھی ایک شرط ہے، تو لوگ نیت کر کے ہی اطلاع حالات اور اتباع ہدایات کرتے رہتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے کھولتا جاتا تھا۔ ہر منزل پر پہنچ کر پچھلی منزل کے مکر کا پتہ چلتا ہے، ایسے ہی نہیں چل جاتا کہ پہلے سے کیا مکر چل رہا تھا۔ آگے بڑھے گا تو پیچھے کا مکر سمجھ میں آئے گا، آگے ہی نہیں بڑھے گا تو مکر کیا سمجھ میں آئے گا کہ صاحب اس خیر میں بھی مکر چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں چلا۔ جب آگے بڑھے گا تو پتہ چلے گا۔ تو آگے بڑھتے نہیں ہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہتے، اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ جب آگے نہیں بڑھنا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آنا ہے۔ اس دور میں ایسا ہوتا ہے، پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، برابر رابطہ شیخ کو کی ضرورت بھی سمجھتے تھے، رکھتے بھی تھے۔ اب ضرورت تو سمجھتے ہیں، رکھتے نہیں، زیادہ سے زیادہ بیعت ہو جاتے ہیں اور اس کے آگے کوئی رابطہ نہیں۔ جن احوال سے گزر رہے ہیں ان کی کوئی اطلاع نہیں، ان احوال کا اچھا ہونا یا برا ہونا اس کی کوئی تحقیق نہیں، بس کسی خوش فہمی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ پاتے، کہیں اٹک جاتے ہیں۔ بس اس کا مرنے کے بعد غم ہوگا بہت انسان، کیونکہ وہاں جب مراتب کو دیکھے گا تو اپنے کہیں اٹک جانے، پھنس جانے پر بڑا غم ہوگا اسے۔ چلتا رہتا، آگے بڑھتا رہتا تو وہ بھی اعلیٰ مراتب اور مدارج پر بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور
اپنے نفس کے حق میں ہم کو خود مخلص بنا دے کہ ہم اس کے مخلص خیر خواہ ہو جائیں، اور کسی فریب میں دھوکے میں اللہ مرنے تک مبتلا نہ فرمائے۔ بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت